اب آپ دیکھیں گیلپ کا جو سروے ہوا ہے اس میں پوچھا گیا نا فوج کی جو ریٹنگ ہے اب یعنی کتنا لوگ جو ہیں آپ بتائیے کتنے فیصد لوگ ہیں 93% کہا جا رہا ہے 93%، 93% لوگ یہ کہتے ہیں کہ افواج پاکستان نے کمال کر دیا، ملک کا دفاع کیا ہے. تو آپ ملک کا دفاع کیا ہے تو آپ دیکھیے کہ یہ ایک ہائیسٹ رینکنگ ہے اور اس وقت اب 93% of respondents say they would defend Pakistan if war breaks out. ٹھیک ہے نا. اچھا 77% categorically reject India's allegation that Pakistan was behind the Pahalgam attack. 77% clarity کے ساتھ. 55% believe India's own intelligence or government may have orchestrated the incident. کہ خود انہوں نے جو ہے وہ پوری پاکستانی قوم جو ہے گویا متحد ہے، ان کے پیچھے کھڑی ہے اور وہ پوری قوم جو ہے ان کے ترانے گا رہی ہے. اور ہماری سیاست سے قطع نظر جو ان کی اچیومنٹ ہے، حفیظ اہل زباں کب مانتے تھے، بڑے زوروں سے منوایا گیا. تو آج وہ فیلڈ مارشل ہیں، ہماری تاریخ کے دوسرے فیلڈ مارشل. کوئی سر اور تقریب ہوگی ایسے فیلڈ مارشل جنہوں نے خود اپنے آپ کو مقرر نہیں کیا، سیاسی اصل بات یہی جو مین جو ڈفرینس حکومت جو ہے اس نے مقرر کیا ہے. تجویز شہباز شریف صاحب کی اور وہ شہباز شریف صاحب کی ہوگی. اب ظاہر ہے کہ وزیر اعظم وہ ہیں اور انہوں نے برملا اعتراف کیا نا، برملا اعتراف کیا کہ جناب جو ہمارے سپہ سالار ہیں انہوں نے اس کی پلاننگ کی، ان کی منصوبہ بندی کی. اور پھر ہمارے جو سدھو صاحب ہیں، جی ہاں، ان کی بھی سیکنڈ ایکسٹینشن ہو گئی ہے، ان کی ٹینیور بھی ختم ہو رہی. ہاں جی، تو ٹینیور ہم نے 5 سال کر دی نا حکومت نے. یعنی اب جو مسلح افواج ہیں ان کا جو ٹینیور ہے ان کے چیف کا وہ 5 سال ہوگا. بالکل. اب انہوں نے ان کی توسیع کر دی ہے ان کی جو خدمات کے اعتراف میں. بالکل. اب پتہ نہیں ہے وہ ایک پوری مدت ان کو دی ہے یا توسیع جو ہے 1 سال کے لیے کی ہے، ابھی یہ واضح نہیں ہے. ڈیٹیل سر آ جائے گی. لیکن بہرحال دیکھیں سر اب اس پہ 2 رائے ہو سکتی ہیں. اچھا، کہ کیونکہ آپ اعزاز دیتے ان کو بھی، آپ ایئر چیف مارشل بنا دیتے یا کچھ اور جو بھی ایئر چیف مارشل تو ہے نا، ایئر چیف مارشل تو ہیں، جو اس کے ایکویولنٹ کے اور منصب ہے فیلڈ مارشل کے، وہ ان کو دے دیتے. اب یہ بھی دیکھیے کہ فوج میں یا جب آپ 10 سال تک اگر ایک شخص رہے گا تو پھر پیچھے والے جو ہیں ان کے بھی مسائل ہوتے ہیں. بہرحال لیکن سدھو صاحب جو ہیں انہوں نے بھی جو کارنامہ سر انجام دیا ہے اس کا بھی ہم اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتے. سر ہم کریں نہ کریں، دنیا مطلب ساری دنیا کر رہی ہے اعتراف. ہماری جو ایئر ہم نے تو کرنا ہی ہے. اس کی بڑی شاندار روایات. ایئر مارشل اصغر خان نے، وہ اس کے پہلے چیف تھے، سربراہ تھے، انہوں نے اس کی ٹھوس بنیاد رکھی. پھر ایئر مارشل نور خان جو ہے ان کی قیادت میں یہ ایک اوج کمال کو پہنچی. اور اب یہ سدھو صاحب نے جو مظاہرہ کیا، ہماری ایئر فورس دیکھیے، ہمارے یہاں جو مارشل لا لگتے ہیں تو ان میں تو نہ ہماری نیوی شریک ہوتی ہے نہ ہماری فضائیہ شریک ہوتی ہے، اور وہ تو کوئی اپنا کام کرتی رہتی ہیں. مگر فوج جو ہے، فوج بھی ساری شریک نہیں ہوتی، وہ بھی چند لوگ ہوتے ہیں اور اپنا کام کرتے رہتے ہیں. تو ہماری فوج جو ہے وہ بھی ایک ادارے کے طور پہ اپنی ٹریننگ میں اپنی ایک اور بالکل اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی. اور ہماری فضائیہ نے بھی اور ہماری نیوی نے بھی، اور تینوں جو افواج ہیں انہوں نے پاکستانی قوم جو ہے اس کا اعتماد بحال رکھا ہے. اور ہم کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں. اور ظاہر ہے جو قوم کے کام آئے گا، جو قوم پر قربان ہونے کا جذبہ رکھے گا، قوم بھی اس پر قربان ہوگی بے شک اور اس کے نعرے لگائے گی. شامی صاحب ایک پلان ہم کرتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کرتا ہے، ہوتا وہ یہ جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے. تو کیا کمال ہوا کہ عاصم منیر صاحب جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ شاید وہ آرمی چیف جو ہے نا وہ نہ بنے، ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچ رہے تھے، اور آج ماشاءاللہ فیلڈ مارشل. ان کی ریٹائرمنٹ ہونے والی تھی نومبر میں. جی ہاں. اور آرمی چیف جو ہیں ان کے لیے فائل موو ہو رہی تھی اکتوبر میں. تو ان کا نام جو ہے، جو 3 نام بھیجے جاتے ہیں نا آرمی کی طرف سے، وہ اس میں ان کا نام نہیں تھا انیشل لسٹ میں، انیشل اس میں. مگر پھر شہباز شریف وزیر اعظم تھے، نواز شریف صاحب ابھی موجود، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ابھی تو ریٹائر نہیں ہوئے، وہ کہ جی 1 مہینے میں ہو جائیں گے دیکھا. ابھی اس وقت تو نہیں ہوئے نا، تو اس وقت تو وہ سینئر موسٹ ہیں، ان کا نام رکھیں اس میں. تو پھر باجوہ صاحب مجبور ہوئے کہ وہ فہرست میں ان کا نام ڈالا گیا، کیونکہ وہ تو ریٹائر تو 1 مہینے کے بعد ہونا تھا. اور میرٹ پر پورا اتر رہے تھے.
ٹھیک ہے نا. جب وہ سینئر موسٹ ہیں اور فائل موو ہو رہی ہے تو پھر آپ کیسے ان کو اگنور کر سکتے ہیں. اور اس طریقے سے پھر وہ آرمی چیف مقرر ہو گئے. اور اگر عمران خان صاحب کی حکومت ختم نہ ہوتی تو شاید وہ آرمی چیف مقرر نہ ہو پاتے. تو ان کو تو اپنے منصوبے تھے. تو بہرحال جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اور جو باقی تو پھر کیا کہیں, مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. سر بھارت میں تو یقیناً سب کے دل پہ اس وقت چھریاں چل رہی ہوں گی, خاص کر جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی عاصم منیر صاحب کو ہٹا دیا گیا ہے, ٹھیک ہے, ان کو قید کر لیا گیا ہے اور کیا کیا کچھ, اور آج وہ جو ہے وہ فیلڈ مارشل بن گئے ہیں. اب یہ بھی ہیڈ لائنز جو ہیں وہ ظاہر ہے انڈیا میں لگیں گے. سر لیکن جو اور ہیڈ لائنز لگ رہی ہیں وہ بڑی دل گرفتہ کرنے والی ہے. یعنی کہ افسوس ہوتا ہے گولڈن ٹیمپل پر کہ جی پاکستان حملہ کرنا چاہتا تھا, وہاں کے جو فوجی ہیں وہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں. خود جو پنجاب کے لوگ ہیں, گولڈن ٹیمپل کی جو انتظامیہ ہے وہ اس کو وہ کر رہی ہے. آج پاکستان نے, دفتر خارجہ نے بھی کہہ دیا کہ بھائی ہم تصور ہی نہیں کر سکتے, ہم تو کرتارپور راہداری کھولنے والے لوگ ہیں. گولڈن ٹیمپل پہ حملہ تو اندرا گاندھی نے کیا تھا نا 1984 ان کے دور میں ہوا نا. بالکل. اور جب وہ بھنڈرا والا جو ہے, ہاں جی, اس کہا گیا کہ وہ چھپا ہوا ہے یہاں آپریشن بلو سٹار, آپریشن بلو سٹار سے کہتے ہیں. اور اس کے بعد وہ یعنی ایک ناقابل تصور اور ناقابل یقین بات تھی کہ اس پہ بعد فوجی جو ہے اللہ بولا جائے, اور باقاعدہ حملہ ہوا دربار صاحب میں, اس کی بے حرمتی ہوئی. اور اس بے حرمتی کے نتیجے میں پھر سکھ جو ہیں ان پہ ایک دراڑ پیدا ہو گئی جو ہمارے یعنی ان کے دلوں میں. اور پھر جو اندرا گاندھی ہیں ان کے جو سکھ محافظ تھے, ہاں جی, انہوں نے ان کو ہلاک کر مار ڈالا. تو یہ تو انڈیا کا تجربہ ہے, اس نے یہ کام پہلے بھی کیا ہے, وہ اب بھی کر سکتا ہے. پاکستان کا تو کوئی اس طرح, پاکستان تو کوئی ارادہ نہیں رکھتا. پاکستان گردوارہ ہو, گرجا ہو, مسجد ہو, مندر ہو. سن 2000 میں جو آپ نے سر سب سے پہلے جب یہ واقعہ ہوا پہلگام کا, تو آپ نے ہی اس کا ذکر کیا تھا, وہ بل کلنٹن صاحب کے جو الفاظ تھے میڈلن آل برائٹ کی کتاب میں, وہ آپ نے مجھے یاد ہے اسی پروگرام میں ذکر کیا. لکھا ہو دیکھ لیجئے. وہ کہتے ہیں پھر بڑی بحث چلتی رہی ان میں کہ وہ نکال دیے گئے تھے یا نہیں, لیکن جو وہاں کانگریس میں جو ڈیبیٹ ہوئی اس میں تو وہ الفاظ موجود تھے, اور وہ ان کے آرکائیوز میں بھی موجود ہیں. تو بہرحال اب یہ جو پاکستان جو ہے وہ عبادت گاہوں پہ اور جو شہری آبادی پہ حملہ کرنے کا نہ کوئی تجربہ رکھتا ہے, نہ کوئی ارادہ رکھتا ہے, اور اس سے بڑی تو کوئی ظلم اور ہو نہیں سکتا. اور یہ تو کبھی تصور نہیں کیا جا سکتا. اور اس وقت تو جو سکھ قوم ہے وہ سیسہ پلاہی دیوار کی طرح پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے, اور انڈیا کے جو عزائم ہیں اور نریندر مودی کے جو عزائم ہیں ان کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے. پوری دنیا میں جو سکھ کمیونٹی ہے وہ بھارتی عزائم جو ہیں اس کو بے نقاب کر رہی ہے. آپ دیکھیے کینیڈا میں را جو ہے پیچھے پڑی ہوئی ہے, ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. امریکہ میں لوگوں کو قتل کرنے کے منصوبے بن رہے ہیں. تو یہ ساری وہاں کے جو ادارے ہیں انٹیلیجنس کے وہ رپورٹ کر رہے ہیں, اور وہاں کی حکومتیں اس سے واقف ہیں. تو یہ جو جتنا بھی جھوٹ بولیں گے اتنا ہی ان کا اپنا کباڑا ہوتا ہے. سر ایک جھوٹ ایک اور جو ہے وہ آج یعنی کہ اپنے ہی یعنی کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے جو کہا تھا کہ جی ہم اس کی ایٹمی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے,